السلام علیکم ایوری ون، دس از وسیم خان فرام skillsprint30.com۔ آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ ان لوگوں کے لیے، اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی فرسٹ جو انٹرنشپ ہے وہ کیسے آپ نے لینی ہے، تو یہ ویڈیو آپ کے لیے۔ اس ویڈیو میں سب سے پہلے جو ہم نے کور کرنا ہے وہ یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے انٹرنشپ کیسے لینی ہے، انٹرنشپ ملتی کہاں سے ہے، سی وی آپ نے کیسے بنانی ہے ڈیورنگ انٹرویوز، کویسچنس کے کون کون سے ہوتے ہیں، اس کے بعد انٹرویو آپ نے کلیئر کیسے کرنا ہے، مسٹیکس کون کون سی آپ نے اوائڈ کرنی ہے، اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے ایک کامن پرابلمز اور ان کے کچھ سلوشنز۔ سب سے پہلے تو ہم یہ بات کرتے ہیں کہ انٹرنشپ کیا ہوتی ہے۔ ریئل ورلڈ میں جو آپ ایکسپیرینس لے رہے ہوتے ہیں ایز اے فریشر، جب آپ کسی کمپنی میں جاتے ہیں اور آپ فریشر ہوتے ہیں اور آپ کو ایک پیریڈ دیا جاتا ہے جس میں آپ نے لرننگ کرنی ہوتی ہے، ٹولز سیکھنے ہوتے ہیں، آپ نے ٹیکنالوجی سیکھنی ہوتی ہیں، آپ نے پیٹرنز سیکھنے ہوتے ہیں، آپ نے سسٹم کو لرن کرنا ہوتا ہے، جس میں آپ پہ کمپنی بہت زیادہ بوجھ نہیں ڈالتی۔ کمپنی کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ آپ فریشر ہیں اور وہ آپ سے چھوٹے چھوٹے ٹاسک کروا رہی ہوتی ہے۔ یہ جو ڈیوریشن ہوتا ہے لرننگ کا، یہ آپ کی انٹرنشپ ہوتی ہے۔ اب دوسری چیز یہ ہے کہ انٹرنشپ آپ کو ملے گی کیسے۔ اچھا، انٹرنشپ ملنے کے ڈفرینٹ طریقے ہیں۔ ایک طریقہ جو آج کل وہ لنکڈ ان کے ذریعے آپ لے سکتے ہیں، اس کے بعد کولڈ آؤٹ ریچ کے ذریعے آپ لے سکتے ہیں، اور اس کے بعد ہوتا ہے کہ اگر آپ کے کوئی ریلیٹیو ہیں کسی کمپنی میں، سافٹ ویئر کمپنی میں، آپ وہاں جا سکتے ہیں، وہ آپ کی جو ہے وہ ہیلپ کر سکتے ہیں۔ آپ ڈائریکٹ کمپنیز میں جا سکتے ہیں، جیسے کہ کولڈ آؤٹ ریچ کا اگر میں آپ کو بتاؤں، کچھ تو یہ ہوتا ہے کہ آپ اپلائی کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کو کالز آ جاتی ہیں۔ دیکھیں ڈفرینٹ قسم کے ٹولز بھی ہوتے ہیں کولڈ آؤٹ ریچ کے لیے۔ لیٹس سے ایک ایکسٹینشن ہے کروم کی، ای میل ایکسٹریکٹر۔ جب آپ کو انسٹال کر لیں گے اور آپ کسی بھی ویب سائٹ پہ جائیں گے تو آپ کو وہاں کے جتنے بھی ای میلز ہیں وہ آپ کو کلیکٹ کر کے دے دے گی۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے ای میلز کرنی ہے، سی وی اچھی بنانی ہے، اور اس کے بعد آپ ڈفرینٹ ریفرنسز یوز کر سکتے ہیں۔ آپ جو بھی آپ کے ریفرنس ہیں آپ ان کو کہیں کہ یار میری جو ہے وہ آپ انٹرنشپ کروا دیں یا انٹرویوز کروا دیں۔ دیکھیں جو آئی ٹی کمپنیز ہوتی ہیں نا، اس میں ریفرنس پہ انٹرویوز تو ہو جاتے ہیں لیکن کلیئر کرنا آپ کا کام ہوتا ہے۔ تو آپ لنکڈ ان کے ذریعے کر سکتے ہیں، آپ کولڈ آؤٹ ریچ کے ذریعے کر سکتے ہیں، آپ ریفرنس کے ذریعے کر سکتے ہیں، اور بھی ڈفرینٹ طریقے ہیں جن کو آپ یوز کرتے ہوئے جو انٹرنشپ ہے وہ آپ ڈھونڈ سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے کہ یہاں پہ ہم ڈسکس کریں گے کہ آپ نے سی وی کیسے بنانی ہے۔ سب سے جو کامن مسٹیک ہے، میں ایک لائن کے اندر اگر آپ کو بتاؤں کہ جو تمام فریشرز کرتے ہیں، فریشرز کو یہ لگتا ہے کہ کمپنی جو ہے وہ اس کو ایک ایسا بندہ چاہیے جس کو سب کچھ آتا ہو۔ لیٹس سے فریشر کیا کرتا ہے، وہ سی وی کے اندر لکھتا ہے کہ میں نے گرافک ڈیزائن بھی کیا ہے، ڈیجیٹل مارکیٹنگ بھی کیا ہے، ویب ڈیولپمنٹ بھی کی ہوئی ہے، پائتھن پہ بھی کام کیا ہوا ہے، ایلسٹریٹر بھی یوز کی ہوا ہے۔ یعنی ایک چیز جیسے گرافک ڈیزائننگ، اس کے بالکل اپوزٹ چیز آپ دیکھیں گے، وہ کہے گا کہ جی میں نے کلاؤڈ کمپیوٹنگ پہ بھی کام کیا ہوا ہے۔ تو یہ دونوں بالکل ڈفرینٹ ہیں۔ آپ لوگ سی وی میں بہت زیادہ جو ہے وہ سکلز لکھ دیتے ہیں، جبکہ جو کمپنی ہوتی ہے اس کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس کتنی سکلز ہیں۔ دیکھیے اس نے آپ کی جو بیسکس چیزیں ہیں وہ دیکھنی ہوتی ہیں۔ تو سب سے پہلی جو مسٹیک ہے وہ آپ نے یہ نہیں کرنے کہ بہت زیادہ جو ہے وہ سکلز لکھ دینی ہے سی وی کے اندر کہ میں گرافک ڈیزائنر بھی ہوں، ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں۔ اسکرین پہ آپ کو دو پیٹرن بھی شو ہو رہے ہوں گے سی ویز کے، کہ ایک پیٹرن ہے جو بالکل فوکسڈ ہے، ایک جو ہے وہ اس میں بہت ساری سکلز لکھی ہوئی ہیں کہ میں ڈیجیٹل مارکیٹنگ بھی کیا، گرافک ڈیزائن بھی کیا۔ یہ سی ویز ریجیکٹ ہو جاتی ہیں۔ میں آپ کو ایک کامن چیز بتاتا ہوں، بلکہ کامن چیز کیا، بیہائنڈ دا سین کی ایک چیز بتاتا ہوں، اور اس کی ریئل ایگزامپل میں آپ کو یہ دیتا ہوں کہ میں جب یو ایس اے ویزے کے لیے اپلائی کر رہا تھا تو میرے جو دوست ہے کنسلٹنٹ، انہوں نے مجھے بتایا کہ یار آپ خواہ جو ہیں وہ اتنا پریشان ہو رہے ہیں، تو یہ ایک فارم ہوتا ہے ویزے کے لیے، DS 160 فارم ہوتا ہے، جب آپ وہ فل کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں آپ تمام جو اپنی معلومات ہوتی ہیں وہ پٹ کر دیتے ہیں۔ اب ہوتا ہی ہے کہ جب آپ اس میں تمام معلومات پٹ کر دیتے ہیں، ایون اس میں سوشل میڈیا بھی اپنی ساری پٹ کر دیتے ہیں۔ میں ایک ویڈیو بھی بناؤں گا اس کے اوپر کہ آپ نے اگر ایز اے فری لانسر یا ایز اے پروفیشنل یو ایس ویزا کیسے لینا ہے، تو وہ بھی میرا بالکل آرگینک ہوا، میرا کوئی ایکسٹرا فیس نہیں لگی، جسٹ $180 جو فیس ہوتی ہے وہی میں نے لگائی تھی۔ تو اچھا، اس میں یہ ہو گیا کہ انہوں نے کہا کہ یار جب آپ وہاں جائیں گے نا، ونڈو پہ جائیں گے انٹرویو دینے، تو آپ کے جانے سے پہلے ہی 70-80% انہوں نے ڈیسائیڈ کر چکے ہوتے ہیں کہ بندے کو ویزا دینا ہے یا نہیں دینا۔ صرف فارمیلٹی ہوتی ہے کہ آپ ونڈو پہ جاتے ہیں، 20% یا 10% آپ جو ہے نا وہ آپ سے تھوڑی کنورسیشن کرتے ہیں، تو جانے سے پہلے ہی وہ ڈیسائیڈ کر چکے ہوتے ہیں کہ آپ کو دینی ہے نہیں۔ تو سیم آپ کی سی وی ہوتی ہے، آپ جب سی وی بھیجتے ہیں تو HR جو ہے نا وہ ڈیسائیڈ کر چکا ہوتا ہے کہ ایکچولی میں نے انٹرویو کروانا ہے یا نہیں کروانا۔
اور اس کے بعد جب وہ آگے جاتی ہے سی ای او کے پاس جاتی ہے یا جس نے انٹرویو لینا ہے، وہ ڈیسائیڈ سی وی دیکھ کے ہی ڈیسائیڈ کر چکا ہوتا ہے کہ میں نے اس پرسن کو انٹرنشپ دینی ہے یا نہیں دینی. اور کچھ فارمیلٹی کے لیے انٹرویوز جیسے کئی ہوتے ہیں ریفرنس بیس پہ کہ یار انٹرویو کروا دیں، تو وہ انٹرویو کے لیے بلا لیتے ہیں، لیکن آپ کی سی وی دیکھ کے ہی وہ تقریباً آئیڈیا لگا چکے ہوتے ہیں کہ یہ پرسن کس ٹائپ کے ہے اور ان کو ہم نے آگے کنٹینیو کرنا ہے یا نہیں کرنا. تو آپ نے سی وی جو ہے، جو پیٹرن میں آپ کو اسکرین پہ دکھا رہا ہوں، کہ بالکل فوکسڈ رہنا ہے، مکمل معلومات دینی ہے، چھوٹے چھوٹے پروجیکٹس کرنے ہیں، اس میں مینشن کرنا ہے ٹولز کن کن پہ کام کیا ہے. جتنی زیادہ آپ سی وی میں چیزیں لکھیں گے آپ کا انٹرویو اتنا ٹف ہو جائے گا. جب آپ انٹرویو دینے جا رہے ہیں تو سی وی بالکل آپ نے نارمل بنانی ہے، جو پروجیکٹ کیے ہیں، جو ٹولز پہ کام کیا ہے اس کا نارمل لکھنا ہے. بہت زیادہ ایکسٹرا ٹولز نہیں لکھنے ہیں، بہت زیادہ ایکسٹرا باتیں نہیں لکھنی، نہیں تو آپ سے انٹرویو اتنا ہی لینتھی ہو جائے گا اور پرابلمٹک. کیونکہ جو کمپنی ہائر کر رہی ہوتی ہے یا آپ کو انٹرنشپ دینے چاہ رہی ہوتی ہے، اس کو پتہ ہے کہ آپ ایکسپیرینس نہیں ہو. جب آپ اس میں اتنی چیزیں لکھتے ہیں تو خواہ کا آپ انٹرویو آپ کا جو ہے وہ لمبا ہو جاتا ہے. اچھا، دوسرا ہے کہ آپ نے وداؤٹ ایکسپیرینس اپلائی کیسے کریں. اچھا، آپ کا ایکسپیرینس نہیں ہوتا تو اب آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے ڈیورنگ آپ کی اسٹڈی یا 1-2 مہینے آپ نے کیا کرنا ہے کہ چھوٹے چھوٹے پروجیکٹس کے اوپر کام کرنا ہے. یا آپ کسی کے لیے فری میں کام کر کے دیں، یا آپ نے کیا کرنا ہے. دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں میں نے پہلی انٹرنشپ کیسے لی تھی. میں نے بہت زیادہ ٹرائی کیا تھا انٹرنشپ کے لیے، 4-5 جگہوں پہ اپلائی کیا لاہور میں، اور لیکن کیا ہوا کہ میرے سارے انٹرویو جو ہے وہ ریجیکٹ ہو گئے تھے. میں حالانکہ میری ایجوکیشن سی جی پی اے سب بہت اچھا تھا، بہترین تھا، کلاس میں بہت ٹاپ پہ تھا میں، لیکن میں مسٹیک کیا کر رہا تھا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. میں نے کیا کیا کہ میں نے اپنے جو مینٹور ہیں میں نے ان سے بات کی. میں نے کہا سر ایسے ایسے پرابلم ہے. تو انہوں نے کہا یار آپ ڈائریکٹ انٹرویو دینے جا رہے ہیں، آپ نے پریپریشن وغیرہ تو کی نہیں ہے. آپ نے ٹھیک ہے آپ کی ایکیڈیمک اچھا ہے، پروجیکٹس پہ کام کیا، لیکن ایکچولی انٹرویو کی پوری تیاری ہوتی ہے. تو آپ یوں کریں، انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نے 1-1.5 مہینہ میرے ساتھ لگانا ہے. میں نے کہا جی ٹھیک ہے. اب کیا ہوا کہ 1.5-2 مہینہ میں نے ان کے ساتھ لگایا. انہوں نے مجھے ٹاسک دیے، انہیں انٹرویو کی چیزیں بتائی، ٹولز بتائے، ان پہ یہ کویسچننگ ہوگی، اس طرح آپ کا جو ہے وہ آپ نے آنسر کرنا ہے. ٹولز کے اوپر کام کروایا، یہ بھی بتایا کہ کیا ضروری ہے، کہ کتنے لیول پہ آپ کو بس جانا ہے. تو وہ تمام چیزیں جب میں کیا، اس کے بعد میرا پہلا جو انٹرویو تھا وہ کلیئر ہو گیا. تو میری جو انٹرنشپ ملی تھی وہ انڈر اے منٹور ملی تھی. تو آپ نے بھی یہی کرنا ہے کہ ایک منٹور کو آپ نے فالو کرنا ہے جو آلریڈی سافٹ ویئر کمپنی میں کام کر رہے ہیں. پھر آپ نے ٹولز کے بارے میں پڑھنا ہے، اور اس کے بعد چھوٹے چھوٹے پروجیکٹس کرنے ہیں، یا آپ نے فری میں کسی کے لیے کام کرنا ہے. تو یہ وہ طریقے ہیں جن سے آپ اپنی پہلی انٹرنشپ جو ہے وداؤٹ ایکسپیرینس لے سکتے ہیں. اچھا، اس کے بعد ہے کہ آپ نے کون سی چیزیں جو ہے وہ اوائڈ کرنی ہے ڈیورنگ انٹرویو کہہ لیں، یا آپ کہہ لیں کہ جب آپ نے پہلے وہ کرنی ہے، انٹرنشپ کرنی ہے. دیکھیں، سب سے پہلی جو چیز آپ نے اوائڈ کرنی ہے وہ یہ کرنا ہے کہ آپ نے اپنی جو سی وی ہے اس کو بہت زیادہ نہیں بھرنا. وہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ آپ نے سی وی کو بہت زیادہ نہیں بھرنا. آپ نے وداؤٹ ایکسپیرینس نہیں چلا جانا. آپ نے جو ہے وہ ایسا کوئی بھی چیز جو آپ نے نہیں کی ہو اور آپ کہیں کہ میں نے وہاں پہ انٹرویو میں جا کے آپ نے کہا کہ میں نے تو وہ یہ والا بھی کیا ہوا ہے، مطلب مختلف چیزوں پہ کام کیا ہوا، آپ نے بالکل بھی ایسی کوئی بھی بات نہیں کرنی. اچھا، دیکھیں کچھ پرابلمز ہیں جن کو میں آپ کو سلوشن بتاتا ہوں. جو پہلا پرابلم ہے وہ یہ ایک پرابلم آ سکتا ہے کہ آپ کے سٹی میں کوئی سافٹ ویئر ہاؤس ہی نہیں ہے. تو اس کو آپ نے کیسے اوور کم کرنا ہے. اگر سٹی میں سافٹ ویئر ہاؤس نہیں ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے کسی فری لینسر کو ڈھونڈنا ہے جو آلریڈی کام کریں، آپ نے ان کے ساتھ اٹیچ ہو جانا ہے. اچھا، کچھ لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ہم ریموٹ انٹرنشپ کریں، لیکن ریموٹ انٹرنشپ بہت مشکل ہے. ہر جو کمپنی ہوتی ہے وہ ایکسپیرینس لوگوں کو تو ریموٹ الاؤ کر دیتی ہے، لیکن ریموٹ انٹرنشپ جو ہے وہ بہت کم ہوتی ہے. تو پہلی آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ نے کسی فری لینسر کے ساتھ اٹیچ ہونا ہے، اور اس کے بعد آپ نے ریموٹ انٹرنشپ پہ ٹرائی کرنی ہے. میں آپ کو ریکمینڈ نہیں کرتا کہ آپ ریموٹ انٹرنشپ کی طرف جائیں، کیونکہ ہو سکتا ہے 100 میں ایک بندے کو مل جائے. اچھا، دوسرا ہوتا ہے کہ آپ کا ایکسپیرینس نہیں ہے. تو اس پرابلم کا سلوشن یہ ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے کسی جو منٹور ہیں ان کے ساتھ لگ جانا ہے، چھوٹے چھوٹے ٹاسک کرنے ہیں، فری میں لوگوں کو کام کر کے دینا ہے. یہ والا پرابلم آپ کا سالو ہو جائے گا.
اس کے بعد یہ کہ آپ کے پاس کوئی گائیڈ نہیں ہے، تو گائیڈ نہیں ہے اسٹل آپ دیکھیں گے کسی ایسے منٹور کو آپ فالو کریں جو آپ کو جو ہے وہ ٹائم دے. اس کے بعد یوٹیوب ہے، اس کے بعد لنکڈ ان ہے، آن لائن ٹریننگز ہیں، فزیکل ٹریننگز ہیں، یہاں سے آپ کا یہ والا جو مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے گا. اس کے بعد ہے کہ آپ کو ریجیکشن مل رہی ہے، 3 4 5 6 ریجیکشن ملی ہے. آنیسٹلی مجھے بھی 5 6 جگہ سے ریجیکشن ملی تھی. 7ویں جگہ پہ جا کے میرا جو ہے وہ پہلی انٹرنشپ ہوئی تھی. جب میں نے منٹور کو فالو کیا، انہوں نے مجھے صحیح رائٹ طریقہ بتایا تھا. تو ایسا نہیں ہے کہ انٹرنشپس نہیں ہیں، انٹرنشپس ہیں، لیکن آپ کو پروسیس فالو کرنا ہوتا ہے. تو اگر آپ کو ریجیکشنس مل رہی ہیں تو آپ نے کسی منٹور کے ساتھ اٹیچ ہو جانا ہے تاکہ وہ آپ کو جو ہے سارا پروسیس جو ہے وہ فالو کروائیں. اچھا، ایک چیز جو میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ جو چیزیں آپ نے اوائڈ کرنی ہے وہ صرف یہ ہے کہ آپ نے صرف اپلائی نہیں کرنا، آپ نے اسکلز بھی لینی ہے. اس کے بعد آپ نے جسٹ جو ہے وہ اسکل لینے کے بعد ویٹ نہیں کرنا. آپ نے اگر آپ کو کہیں سے بھی وہ نہیں آ رہا، آپ کو انٹرویو کال نہیں آ رہی، تو آپ نے خود جانا ہے، کولڈ کالنگ کرنی ہے، آپ نے HR سے خود کانٹیکٹ کرنا ہے، آپ نے واک ان انٹرویو پہ چلے جانا ہے. لاہور میں تو بہت زیادہ اپرچونیٹیز ہوتی تھی، ہم ایسے ہی نکل جاتے تھے، کمپنیز میں جا کے CVs وغیرہ ڈراپ کر رہے ہوتے تھے. اور اس کے بعد آپ نے رینڈم سکلز پہ نہیں کام کرنا کہ کبھی آپ نے جو ہے نا ایک سکل پہ کام کریں، کبھی دوسری سکل پہ، کبھی تیسری پہ. نہیں، ایک ہی سکل لینی ہے، 2 3 مہینے اسے کے اوپر کام کرنا ہے، اور ان چیزوں کو آپ نے لازمی فالو کرنا ہے. اور میں اپنا فائنل میسیج جو ہے وہ یہ دوں گا اس ویڈیو کے اندر کہ انٹرنشپ ملتی نہیں ہے، آپ کو لینا پڑتی ہے. آپ نے خود سٹیپ آؤٹ کرنا ہے، آپ نے باہر جانا ہے، جتنی بھی ایفرٹس ہیں وہ آپ نے کرنی ہے، کیونکہ انٹرنشپ آپ کو چاہیے. تو جتنی ایفرٹس ہیں وہ آپ کریں گے، آپ باہر جائیں گے. اگر آپ کو ریجیکشن مل رہی ہیں، آپ نے دوبارہ ٹرائی کرنا ہے، منٹور آپ نے ڈھونڈنا ہے. جتنی بھی آپ کی مسٹیکس ہیں وہ آپ نے اوور کم کرنی ہے. ریجیکشن جتنی دفعہ مرضی ہو رہی ہے، 4 دفعہ آپ نے اپلائی کیا تو آپ نے 10 دفعہ کرنا ہے. 10 دفعہ ریجیکشن ہوا تھا، 15 دفعہ کرنا ہے. ایک دفعہ ضرور آپ کو انشاءاللہ لازمی ملے گی. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں. اس ویڈیو میں اتنا ہی تھا. تھینک یو. اللہ حافظ.